العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ یہ پروگرام احکام اسلام آپ مفتی فرقان مدنی آفیشیل پیج پر ہر ہفتے کی رات 11 سے 11:30 بجے تک دیکھا کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں مختلف فقہی موضوعات پر مسائل شرعیہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات، اسی طرح جو بھائی یہاں پر موجود ہیں وہ سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں یہ پروگرام خود دیکھ رہے ہیں اپنے دیگر فرینڈس کو بھی یہ پروگرام شیئر کیجئے اور انہیں اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت دیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر سے وقت میں بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ گزشتہ پروگرام ہمارا معذور شرعی سے متعلق ایک ہو چکا ہے پارٹ 1، اور اس میں کچھ مسائل بیان ہوئے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ مسائل ہم بیان کریں گے۔ معذور اور شرعی یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں۔ معذور کا مطلب ہے یہاں پر عذر والا، جو ہمارے معاشرے میں اعضاء سے محروم افراد ہیں کہ دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے، نابینا ہیں، ہاتھ پیر نہیں ہیں، اپاہج ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ معذور سے مراد ہے یہاں پر عذر والا اور شرعی، یعنی شرعی عذر والا۔ شرعی عذر والے سے مراد یہ کہ وہ شخص کے جو ایک وضو سے اس وقت کے فرض ادا نہ کر سکے اور اس کے ساتھ وضو ٹوٹنے کا معاملہ جاری رہے، تو پھر ایسے شخص کو ہم معذور شرعی کہیں گے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کی تھی، آسان الفاظ میں ہم دوبارہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ معذور شرعی ہوتا کون ہے؟ دیکھیے، معذور شرعی کا مطلب ہے کہ ایسا شخص ہے کہ جو وضو کرے اور وضو کر کے اس وقت کے فرض ادا کرنا چاہے تو وہ اس وضو سے وہ فرض ادا نہ کر سکے، پھر دوبارہ یہ شخص وضو کرے تو وضو کے درمیان ہی اس کو وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے، پھر دوبارہ اس کو وضو کرنے کی حاجت ہوگی، یعنی جہاں سے رہ گیا ہے، پھر یہ ابتدا کرتا ہے وضو کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز کنٹینیو کرتا ہے، لیکن اختتام میں وہی شے جو اس کے ماقبل پائی گئی اور اس کے ماقبل پائی گئی، مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے آنے کا معاملہ ہے کہ وضو کر کے وہ نماز کے لیے آیا، نماز میں قطرے کا خروج ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی، پھر دوبارہ وضو کرنے بیٹھا، پھر دوبارہ یہ معاملہ آ گیا درمیانے وضو میں، پھر یہ اثر نو وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن اختتام میں پھر اسے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی اشیاء میں سے ہے، اور وہ وضو کر کے اس وقت کے فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہی وضو کو توڑنے والا جو مسئلہ اس کے ساتھ ہے وہ بار بار بیچ میں آ کر نماز ادا کرنے کے سلسلے میں اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو ایسے شخص کو معذور شرعی کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنا امتحان لیتا رہے وقتاً فوقتاً، حتیٰ کہ نماز کا آخری وقت آ جائے کہ یہ صرف وضو کر کے اس وقت کے فرض ادا کر سکے، تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ جائے وضو کرے، درمیان میں اگرچہ سے وہ مسئلہ ہے، اس کے وضو پہ فرق نہیں پڑے گا، آ کے نماز ادا کرے، نماز کے درمیان بھی اگرچہ سے یہ مسئلہ جو ہے حارج رہے، یعنی اس کو مسئلہ موجود رہے، قطرات وغیرہ آتے رہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ شریعت نے اب اسے معذور شرعی تسلیم کر لیا ہے۔ اب دوسری نماز کا وقت آتا ہے، مثلا ظہر میں یہ معاملہ تھا، عصر کا وقت آ گیا، تو عصر کے وقت کے لیے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اب اس وضو سے جتنی چاہے یہ نمازیں پڑھنا چاہے، عصر کے درمیان، عصر سے مغرب کے درمیان پڑھ سکتا ہے، اور اس وقت میں اگر اسے ایک مرتبہ بھی وہ سابقہ مسئلہ پیش آ گیا یعنی قطرہ آنے کا، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ شخص معذور شرعی تسلیم کیا جائے گا، اور اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور دیگر شے وضو توڑنے والی اس کے علاوہ پائی گئی تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو معذور شرعی وہ شخص ہوتا ہے جو ایک وقت کی نماز اس وضو سے ادا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا، بار بار اسے وہی مسئلہ اس نماز اور وضو کے درمیان حائل ہوتا رہتا ہے، تو آخری نماز کے وقت میں جا کر یہ اپنا دیکھے گا کہ ابھی بھی یہ مسئلہ باقی ہے، اسی حالت میں وضو کرے، نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی، اور نماز کا وقت گزرتے ہی اس کا وضو چلا جائے گا، اگلی نماز کے لیے یہ وضو کرے،
اور اس وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کو یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ معذور شرعی رہے گا، اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ دوسرے وقت جب آیا عصر کا تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد پورے وقت میں اس کو وہ عذر لاحق ہی نہیں ہوا، تو اب یہ معذور شرعی نہیں کہلائے گا۔ پھر دوبارہ کبھی زندگی میں اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو پھر اس کا حکم معذور شرعی والا ہوگا۔ ہم نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسائل خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں بعض اوقات اس طرح کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں کہ دوائیاں کھا رہے ہیں میڈیکلی طور پر تو وہ معدے کے اندر گیسز پیدا کرتی ہیں، درد کی دوائی کھا رہے ہیں معدے پہ افیکٹ کرتی ہے، اسی طرح دانت کے درد کی دوائی ہے، ہڈیوں کے درد کی دوائیاں ہیں، تو مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر الگ سے آپ کو کیپسول وغیرہ دیتے ہیں تاکہ معدے کا نظام درست رہے۔ لیکن اس کے باوجود جو دوائیاں کھانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ خروج ریح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو آزمائش میں رہتے ہیں۔ بالفرض اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے خروج ریح کا معاملہ عارض ہے کہ اس کو بار بار خروج ریح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، تو اب یہ شخص بھی اگر ایسا ہی مثال کے طور پر ظہر کا وقت آیا، یہ وضو کرنے بیٹھا لیکن خروج ریح کا معاملہ ہو گیا، پھر کچھ وقت کے بعد وضو کرنے بیٹھا، وضو کر لیا، نماز کے آخر میں معاملہ ہو گیا، پھر وضو کرنے کے لیے بیٹھا، وضو کے درمیان میں معاملہ ہو گیا، پھر وضو کرنے کچھ دیر بعد بیٹھا، پہلی رکعت پڑھی تھی پھر معاملہ ہو گیا، تو پھر یہ شخص گویا کہ اپنا تھوڑی تھوڑی دیر بعد امتحان لے رہا ہے حتیٰ کہ نماز کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ وضو کرے اگرچہ خروج ریح کا معاملہ پایا جائے، نماز پڑھے اگرچہ خروج ریح کا معاملہ پایا جائے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس مسئلے کی بنا پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے وقت کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وقت آتے اس کا وضو چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ بہت شاذ ہے، ہمارے یہاں لوگ 2-4 مرتبہ اگر خروج ریح کا معاملہ ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معذور شرعی ہو گئے اور نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالخصوص ماہ رمضان میں لوگ سموسے، پکوڑے، چاٹ اور دسیوں طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں اور پھر نماز میں آتے ہیں، ڈکارے لیتے ہیں اور بدہضمی کی بنا پر خروج ریح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو وضو قائم نہیں رکھ پاتے، لہٰذا نماز عشاء پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہے، ہم وضو قائم نہیں رکھ پاتے، تراویح کی نماز ادا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ تراویح کی نماز ادا کرنا آپ کے لیے دشوار نہیں ہے، عشاء آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، آپ نے جو غذا ایک وقت کے اندر اپنے باطن میں اتنی داخل کر لی یہ آپ کے لیے مسئلہ بن رہی ہے۔ اس مختلف نوع یا مختلفت الانواع غذا پر کنٹرول کر کے آپ سادے غذا کو استعمال کریں، نماز پڑھنا بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس مسئلے کی بنا پر آپ کو معذور شرعی تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پوری رات تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، بس تراویح جس وقت مسجد میں ہو رہی ہے تب آزمائش ہوتی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد جب ہضم ہو جاتا ہے، کھانا ڈائجسٹ ہو گیا تو پھر اس طرح کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو ایسے افراد جو ہیں وہ معذور شرعی نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ شیطان جو ہے یہ وضو میں خلل ڈالنے کے لیے مقرر ہے، تو ایک شیطان ایسا ہے جو وضو میں خلل یہ ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا خروج ریح کی بنا پر، اور اس میں ہوتا یہ مثال کے طور پر ہمارے جسم پر روواں ہیں، بال ہیں، اگر ہم اس کو بال کو پکڑ کے کھینچیں تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج ہوئی ہے، حالانکہ بال وہاں پر ابھی موجود ہوتا ہے، رواں موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وضو کے اندر بھی ایک شیطان ایسا ہے جو انسان کے جسم پہ موجود روئیں کو کھینچتا ہے، انسانی جسم پہ موجود بال کو کھینچتا ہے، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ خروج ریح کا معاملہ ہوا ہے یا جسم سے کوئی چیز باہر آئی ہے، حالانکہ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا۔ تو حدیث شریف میں ہے جب تک کوئی بو نہ آئے یا کوئی آواز وغیرہ محسوس نہ ہو تو وضو توڑنے کا حکم نہیں لگے گا، جس انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہی قطرے آنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کا، تو دیکھیے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں۔ ہماری یہ مسئلہ یہ ہے کہ استنجا سے فراغت کے بعد استبرا نہیں کیا جاتا۔ استبرا کہتے ہیں کہ جب انسان استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو اطمینان حاصل کر لے کہ اب پیشاب کے قطرات نہیں آئیں گے، اس کے لیے فقہاء نے فرمایا وہ کھنکھاڑ لے یا الٹے پیر پر زور دیا جائے، یہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے پیشاب کے قطرات کے اب نہ آنے کا اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے یا غالب گمان، تو وہ اس کو اختیار کرے۔ اب ہوتا یہ ہمارے ہاں جو ہے استنجا خانے میں جاتے ہیں جلدی میں اور پھر بھاگ کر آ جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو ٹیوب ہے اس کے اندر بعض اوقات قطرات رکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ خارج ہو جاتے ہیں چلنے کی بنا پر، تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری ہو گئی، لو بھائی میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سستیاں ہیں،
ان سستیوں کو دور کیا جائے، استبرا کیا جائے۔ آپ کے علاقے میں کوئی عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو تفصیل سے مسئلہ سمجھائیں گے۔ جیسے اس طرح ابھی آپ سمجھ رہے ہیں، بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی بیماری نہیں ہے، ایک دو مرتبہ قطرات اس طرح آ گئے، معذور شرعی اسے کہا جائے گا کہ جس کو مستقل یہ مسئلہ ہے، اور معذور شرعی کو بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ایک دو مرتبہ اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، پوچھا جائے آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہمارا وضو باقی نہیں رہ پاتا۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کپڑے پاک نہیں رہ پاتے۔ کیوں؟ قطرات آتے ہیں پیشاب کے۔ تو بھائی کتنے آتے ہیں؟ وہ بس وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نہیں، پھر نہیں آتے۔ تو شریعت تو اس کو بھی رعایت نہیں دے رہی کہ جس کو بار بار یہ مسئلہ ہے، چاہے جائے کہ جس کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ معاملہ ہو، تو اس میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین میں معاملہ ہوتا ہے استحاضہ کا، اس بنا پر یہ معذورہ شرعیہ کہلا سکتی ہیں۔ خواتین کو جو بلیڈنگ آ رہی ہے، اس میں بچے کی ولادت کے بعد اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جو ان کا منتھلی سائیکل ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی بلیڈنگ وغیرہ کا معاملہ ہو تو اسے استحاضہ، بیماری کا خون کہتے ہیں۔ اور جب خواتین کو بیماری کا خون آئے تو ان کے لیے نماز روزہ وغیرہ سب جائز ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ بس ان کو وضو قائم نہیں رہ پا رہا اور بیماری کی وجہ سے خون آنے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ اب نماز کے اوقات میں اس طرح کا معاملہ ہے تو یہ بھی اپنا امتحان لیتے رہیں، اور پھر اگر آخری وقت میں بھی ان کے ساتھ یہ مرض لاحق ہے، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اس دوران کتنی زیادہ یہ معاملہ ہوتا رہے، شریعت ان کی نماز کو بھی قبول کرتی ہے، ان کے وضو کو بھی باقی مانتی ہے۔ ہاں، اگلے وقت میں ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور ان کا عذر ثابت ہو جائے گا۔ تو ہماری یہاں بعض اوقات ہوتا ہے یہ خواتین میں اویئرنیس نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کو ماقبل اگر آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے تو اس میں جو خواتین کے عذر شرعی کے زمانے کے مسائل ہیں ان میں بیان کیا تھا کہ ایک ناپاکی سے لے کر دوسری ناپاکی کے درمیان کم از کم بیچ میں 15 دن کا گیپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 15 دن کا زمانہ ہے اس کو زمانہ طہر کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ کسی خاتون کو 15 دن سے پہلے ہی دوبارہ سائیکل کا معاملہ ہو جائے، یعنی 10 دن گزرے تھے ابھی ناپاکی آئے ہوئے اور پھر دوبارہ ناپاکی آ گئی، تو یہ ناپاکی کا خون نہیں ہے بلکہ یہ بیماری کا خون مانا جائے گا، اور یہ 5 دن جو ان کے بقیہ یہ طہر میں جائیں گے اور اس میں یہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، روزہ بھی رکھیں گی۔ اس کے بعد بھی اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے تو پھر اس کو ناپاکی یا عذر شرعی کا زمانہ تصور کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ضرور توجہ رکھنی چاہیے، ورنہ بہت سے ہمارے پاس ایسے خواتین کے مسائل آتے ہیں کہ جو کہتی ہیں مفتی صاحب کہ ہمیں 25 دن ہو گئے اس معاملے کو اور یہ معاملہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب ان سے سوال کیا جائے نماز روزے کا معاملہ تو کہتی ہیں ہم اس حالت میں کس طرح نماز روزہ اختیار کریں حالانکہ یہ عذر شرعی کا زمانہ ہے۔ پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ عذر شرعی کا زمانہ نہیں ہے، یہ بیماری کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ یوں ہی وبا چلتی ہے بعض اوقات آشوب چشم کی۔ آشوب چشم کی وبا کے آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں اور پھر ان دکھتی آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ یاد رکھیے دکھتی آنکھ سے بہنے والا پانی یہ مثل پیشاب نجس ہوتا ہے، اور جب یہ آشوب چشم کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو جو نمازی حضرات ہیں بعض اوقات وہ بھی ان مسائل کی رعایت نہیں کرتے۔ رومال رکھا ہوا ہے، ٹیشو پیپر ہے، آنکھ میں پانی آیا وہ اس کو صاف کر لیا، آستین سے صاف کر لیا، حالانکہ یہ تو گندا پانی تھا اور بار بار آ رہا ہے اسے آستین سے صاف کرتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ مقدار میں لگ گئے وہ آستین پر، اسی حالت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی کو آشوب چشم ہو گیا، آنکھ دکھ رہی ہے اور اس سے اب پانی آ گیا، نماز پڑھ رہے تھے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ بیماری کے سبب آنے والا پانی ہے اور یہ وضو توڑ دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ یہ بیماری مستقل چل رہی ہے اور اس کے کثرت کے ساتھ پانی آ رہا ہے آنکھوں سے کہ وہ وضو کر کے اس وقت کے فرض ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص بھی معذور شرعی ہوگا۔ آخری نماز کا جب وقت آ جائے تو اس وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کا جو ہے نماز بھی ہو جائے گی اور وضو بھی اس کا شریعت تسلیم کرے گی۔ اگلے وقت کے لیے پھر اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور اس پورے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی یہ مسئلہ پایا گیا تو اب بھی یہ معذور شرعی تسلیم کیا جائے گا۔ یوں ہی بعض اوقات جسم میں پھوڑے ہو جاتے ہیں، پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور ناسور بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اس سے مستقل مواد رستہ رہتا ہے، مستقل اس سے کچ لہو رستہ رہتا ہے، پیپ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے ایک ہے خون کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح پیپ یہ بھی وضو توڑتا ہے۔
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیپ اور پانی کی آمیزش نکل رہی ہوتی ہے، تو یہ بھی خون ہی ہے جو صورت بدل گئی ہے اس کی۔ تو اس صورت میں بھی وضو کا حکم یہ ہوگا کہ اگر کسی کو اس طرح ناسور ہے یا کوئی پھوڑا ہے جس سے مستقل رطوبت بہے چلے جا رہی ہے اور اسے وضو کر کے اس وقت کے فرض ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو آخری وقت میں جا کر اس کا عذر ثابت ہو جائے گا اور یہ معذور شرعی کہلائے گا اور یہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ یوں ہی بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حس مثانہ ختم ہو جاتی ہے، یہ ابتدا میں بھی کسی کو ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ آگے جا کے نہیں، ارلی ایج میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ 70 سال 60 سال کے مثانے کی حس ختم ہو گئی ہے، اور پھر جو اس میں پیشاب کا رکنا ہے، بال کا رکنا ہے، وہ یورین رک نہیں پاتا بلکہ اس کا فلو رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے پیشاب جاری رہتا ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے اگر کسی کو اس طرح کا عارضہ لاحق ہے، پھر چونکہ عمر بڑھ چکی ہوتی ہے تو مسئلے کے حل ہونے کے چانسز بھی کم ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کے مسئلے میں مبتلا ہے تو وہ معذور شرعی ہے، یقیناً وہ وضو کرے، آخری وقت میں جب اس کا عذر ثابت ہو گیا امتحان لینے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی اس کی۔ دوسرے وقت میں ایک مرتبہ عذر کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کو تو عموماً جاری رہتا ہے، اور ہمارے پاس بعض اوقات رابطہ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، اور یہ بیچارے نماز نہیں پڑھ پاتے، اپنے آپ کو ناپاک تصور کرتے ہیں تو یہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو یاد رکھیے ہماری شریعت بہت آسان ہے، شریعت نے ہمیں بہت آسانیاں فراہم کی ہیں کہ جب بندہ حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو شریعت اس سے حرج کو اٹھا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ پا رہا یا اس کو جسم میں کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو گیا کہ وہ وضو باقی نہیں رہ پا رہا، تو پھر شریعت نے جو اس کے لیے سختی کا حکم تھا اسے نرمی کی طرف منتقل کر دیا، اور اس کو حکم یہ دیا کہ آپ وضو کریں، اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیں بالکل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آپ کا لباس آلودہ ہو جائے، شریعت اس نماز کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر یہ بھی اس میں دیکھنا ہے، ہم جو بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عذر ثابت ہو گیا تو آگے بھی یہ عذر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اگلی نماز کا جو پورا وقت ہے اس میں ایک مرتبہ یہ عذر پایا جائے۔ ظہر سے لے کر ظہر کی نماز میں بالفرض کسی کوئی معاملہ تھا تو ظہر کے آخر میں وہ معذور ثابت ہوا، عصر کے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی یہ معاملہ آ جائے تو وہ معذور ہی شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ عصر کا وقت بالکل کامل گزرا، یعنی وہ وضو کر کے نماز پڑھ لی اور بقیہ وقت میں بھی اسے یہ بیماری جو سابقاً ثابت ہوئی تھی یہ ظاہر نہ ہوئی، تو اس کا عذر اب ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ معذور شرعی ہونے کے ثبوت کے لیے مغرب سے لے کر عشاء کے وقت میں اس کو دوبارہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں مغرب کے ابتدائی وقت میں یہ نماز پڑھ لے گا اگر اس سے وہ عذر آیا، بلکہ پھر یہ جانچ کرے گا اور مغرب کے آخری وقت میں جا کے اس کا عذر ثابت ہوگا اور یہ معذور شرعی ثابت ہونے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے، معذور شرعی جو شخص ہے اس عذر کے سبب اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اس عذر کے علاوہ جو نواقض وضو ہیں، وضو توڑنے والی اشیاء ہیں، اگر ان میں سے کوئی شے پائی گئی تو اس کا وضو چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کو آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہے، دکھتی آنکھ سے، تو جب معذور شرعی ثابت ہو گیا تو دکھتی آنکھ سے پانی آنے پر تو وضو نہیں جائے گا، لیکن اگر ایسا ہوا اسی وقت میں اسے پیشاب کا قطرہ آ گیا یا نکسیر جاری ہو گئی یا کہیں سے جسم میں خون نکلا اور وہ نکل کر بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ ایسے عضو کی طرف جسے وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو اب یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا آشوب چشم کی وجہ سے معذور شرعی ہے، منہ بھر اسے قے آ گئی، تو اگر کوئی دوسرا وضو کو توڑنے والا سبب پایا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یوں ہی وقت جانے سے جو معذور شرعی ہیں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ پورا وقت ایک کامل گزرا جس میں ان کا عذر ان کو ظاہر نہیں ہو سکا، تو اب یہ تندرست شمار کیے جائیں گے، اور وقت جب خالی مکمل، یعنی ایک وقت تو تھا عذر شرعی والا، عذر شرعی والا وقت ان کا جیسے ہی ختم ہوگا، یعنی نئی نماز کا وقت آئے گا تو ان کا ماقبل وضو چلا جائے گا۔ اب دوسری نماز کا وقت آیا، اس پوری نماز کے وقت میں ان کو کوئی بھی مسئلہ لاحق نہیں رہا، تو ویسا نہیں کہ وقت گزرنے سے ان کا وضو ٹوٹے گا، جب یہ تندرست ہو گئے تو جب تک ان کا وضو باقی ہے اس وضو سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کسی کو وضو باقی رکھنا ہے اپنا، جیسے معذور شرعی وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں،
تو ہم نے عرض کیا کہ 2 وقتوں کے درمیان جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ثابت ہو گیا کہ اس نے عشاء کے وقت سے لے کر فجر کے سے پہلے صبح صادق تک یہ اپنا امتحان کرتا رہا اور بالآخر صبح صادق پہ آ کر یہ یعنی پہلے اسے معذور شرعی ثابت ہوا تو نماز عشاء ادا کرے اسی وضو سے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے. فجر کے وقت میں اس کو عذر جاری ہے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے. اب جیسے ہی فجر کا وقت جائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. فجر کے وقت جانے سے لے کر اب یہ آگے ظہر کا وقت ہے، تو اب ظہر کا وقت اور فجر کا وقت اس درمیان یہ اپنے وضو کو کس طرح باقی رکھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ فجر کے بعد یہ وضو کر لے. اور یعنی فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 صورتیں بنائیں آپ کہ فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد اس نے وضو کیا، فجر کے وقت کے بعد اب دوسری نماز فرض کا وقت نہیں آتا ظہر سے پہلے تک، تو اگر فجر سے لے کر یہ چاہے تو ظہر تک وضو کی صورت بن سکتی ہے، یا آفتاب طلوع ہو گیا اس وقت سے لے کر یہ ظہر کے وقت تک چاہے تو چونکہ درمیان میں کسی نماز کا وقت نہیں ہے، یہ اسی عذر کے ساتھ وضو کر چکا ہے تو اس کا وضو باقی رہے گا، اس میں بہت ساری یہ نمازیں ادا کر سکتا ہے. بہرحال یہ کچھ گنجلک صورتیں ہیں جو کافی ساری مل گئی ہیں یہاں پر، اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ پرسنلی طور پر معلوم کر سکتے ہیں. بس آخری مسئلہ اس میں دیکھ لیجئے جو بہت اہم ہے کہ جو عذر شرعی میں مبتلا ہے، اب اگر اس عذر کی وجہ سے اس کا لباس نجس ہوتا ہے، قطرات وغیرہ کی وجہ سے یا اور دیگر معاملات سے، تو اب دیکھیں گے کہ وہ جو نجاست ہے وہ درہم سے زیادہ ہے، اور اگر درہم سے زیادہ ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ کپڑے بدل کر دوبارہ نماز ادا کرنا شروع کرے گا پھر اس کی اتنا ہی لباس نجس ہو جائے گا، تو اب شریعت اس کو کہتی ہے کہ وضو میں تو آپ کو رعایت مل گئی، لباس میں بھی آپ کو رعایت مل گئی کہ لباس آپ کا اس مرض کی بنا پر کتنا ہی آلودہ کیوں نہیں ہو جاتا، آپ اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر مصلی بھی اس عذر کی وجہ سے نجس یا آلودہ ہو جائے اس مصلی پر نماز پڑھنا درست ہوگا. لیکن اگر ایسا ہے کہ یہ اپنے لباس کو پاک لباس پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اتنا وقت ملے گا تو پھر اسے لباس پہننا ضروری ہوگا، اور اگر یقین ہے کہ دوبارہ آلودہ ہو جائے گا نماز کے دوران تو اب اسی حالت میں یہ اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے. آخری بس اس میں صورت یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی عذر شرعی ہم نے بیان کیے، ان اعذار کو اگر کسی طرح روکنا ممکن ہو وقتی طور پر تو پھر روکنا فرض ہے. اس طریقے کو اختیار کرنا، الا یہ کہ وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، جسم کے لیے مضر نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کو بیٹھ کر وضو کرنے میں قطرے آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے میں اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اسے یہ معاملات ہو جائیں گے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے وضو نہ کرے، کھڑے ہو کے وضو کر لے. اگر کسی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں قطرات آنے کا معاملہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے. تو کوئی بھی ایسی صورت جس کے ذریعے اس عذر کو ٹالا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، وقتی طور پر اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تو پھر اس عذر کے ساتھ ہی عبادات کو اختیار کیا جائے گا. چونکہ شریعت نے حرج اٹھا دیا ہے تو انسان کو اضافی مشقت میں پڑنے کی حاجت نہیں ہوتی. کچھ بھائیوں نے سوالات کیے تھے کمنٹس میں، ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں. یہ ایک بھائی ہمارے انہوں نے پوچھا تھا کہ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم شرعی کیا ہوگا. دیکھیے مسح جو ہے اگر کوئی شخص پیر نہیں دھو رہا تو مسح جو ہے یہ چمڑے کے موضوع پر ہوگا. جو جرابیں ہیں یہ اون کی یا جو مٹیریل آج کل چل رہا ہے سوتی دھاگا سے بنے ہوئے جرابیں موزے وغیرہ اس پر مسح نہیں کر سکتے. مسح کی شرائط میں سے یہی ہے کہ اس میں پانی نفوذ نہ کر سکے، تو اس پر تو آپ پانی ڈالیں گے اندر جذب کر لیں گے یہ موزے. دوسرا تھا کہ اس کو چل کے طویل مسافت کاٹنا ممکن ہو تو یہ موزے جرابیں جو ہیں یہ پھٹ جائیں گی. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں یہ ہے کہ اس کے فلیور کی وجہ سے منہ میں ایک بو آ جاتی ہے اور اسے اچھی بو تصور نہیں کیا جاتا بلکہ بدبو ہی شمار کیا جاتا ہے. بالخصوص جو سستے برانڈ ہوتے ہیں ان کی تو انتہائی مکروہ بو ہوتی ہے. تو اس حالت میں مسجد میں جانا منع ہوتا ہے. اس بو کو جدا کیا جائے منہ سے پھر مسجد میں حاضر ہوں. اس بو کے ساتھ اگر مسجد میں حاضر ہوں گے تو فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ ناجائز ہے. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مسلمان افضل ہے یا انسان؟
تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان بسائے اور ان انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، حتیٰ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث کیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو انسان اس جہت سے سب اس بات کے پابند ہیں جو اب موجود ہیں کہ وہ رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں۔ اگر غلامی اختیار نہیں کرتے تو یہ نافرمان ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہوئی ہے، مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، مسلمان کے مقابلے میں اگر کافر آ جائے تو یہ مسلمان ہی اعلیٰ اور افضل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ کتنا ہی اچھائی اختیار کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن یقیناً وہ شرک و کفر کی گندگی سے ضرور آلودہ ہے۔ تو مسلمان اور انسان ان دونوں میں اس طرح برابری کرنا کہ دونوں انسان ہیں۔ ہاں انسان تو ہیں لیکن ایک اس کا درجہ اعلیٰ ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اور اس نے توحید کو اختیار کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو اقرار کیا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس نے رسول اللہ سے بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں درجے میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر سوال پوچھنے والے بھائی کا مقصد یہ ہے کہ کیا انسانیت کی بنا پر کافر کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں یا نہیں، تو بالکل ہماری شریعت نے تو حقوق سکھائے ہیں، کافروں کے حقوق سکھائے ہیں، بلکہ کافروں سے اگر جنگ ہو تو اس کے آداب سکھائے ہیں کہ اگر آپ کفار کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو ان کفار میں سے جو بوڑھے ہیں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ خواتین ہیں جو آپ سے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں، آپ کے مقابلے پہ نہیں آ رہی ہیں، آپ نے انہیں نقصان نہیں پہنچانا۔ یوں ہی بچے ہیں، ان کو آپ نے ہلاکت میں مبتلا نہیں کرنا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بھی احکامات بیان ہوئے کہ کھڑی فصلیں ہیں، آپ نے انہیں آگ نہیں لگانی، گھروں کو آگ نہیں لگانی آپ نے۔ تو اسلام تو انسانیت کا ایسا درس دیتا ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے بھی اگر درس انسانیت لیا ہے تو وہ ہمارے اسلام کے طریق سے حاصل کیا ہے، الگ سے ان کے پاس کوئی تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ تو مسلمان جو ہے اس کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے مقابلے میں کافر جو ہے اس کی عزت نہیں ہے۔ مسلمان کی طرح رہ گیا انسانیت، تو اسلام ہی انسانیت کا درس دینے والا ہے، اور اسلام یہ سکھانے والا ہے کہ اس انسان کے مقابلے میں اگر آپ نے بھلائی کرنی ہے، دو افراد آ جائیں، ایک انسان ایک مسلمان، تو آپ مسلمان کو نفع پہنچائیے، اور جو غیر مسلم ہے اس سے اپنے نفع کو روک لیجئے۔ مزید کمنٹس میں سوالات وغیرہ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کی زیادتی ہے اور پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم لائیو کال بھی نہیں لے سکیں گے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے پروگرام دیکھتے رہیے، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور کیجیے، یا جو موضوعات آپ سننا چاہتے ہیں آپ کمنٹس میں ضرور بیان کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پروگرام احکام شریعت اس کو جتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں اور اس کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور جو عام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔